آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخی انسانی میں گزری چند ایسی ہستیوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں سے کچھ اپنی عقل و ذہانت تو کچھ اپنی مال و دولت، کچھ اپنے لاؤ لشکر کی بنیاد پر ایسے غرور و تکبر میں مبتلا ہوئے کہ انہوں نے اپنے پیدا کرنے والے یعنی خدا کو ہی لحاظ کرتے ہیں۔ ٹینکریڈو یہ آدمی برازیل کا الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا جو خدا اور اس کے وجود پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتا تھا۔ برازیل کے شہر میں ایک مرتبہ بھرے مجمع میں اس آدمی نے اپنے سنگار کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا تھا، گاڈ فار یو۔ دوستو حیرت انگیز طور پر اس کی موت پھیپھڑوں کے کینسر کی وجہ سے ہوئی۔ الیکشن سے پہلے ٹینکریڈو نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ بھاری اکثریت سے الیکشن جیتے گا اور ملک کا صدر بنے گا۔ یہ کام کرنے سے اسے خدا بھی نہیں روک سکتا۔ دوستو بلا شبہ ٹینکریڈو الیکشن جیت گیا، لیکن اپنی صدارتی ذمہ داریاں سنبھالنے سے صرف ایک رات قبل ہی یہ شخص شدید بیمار اور 38 دن بیمار رہنے کے بعد چل بسا، یعنی اپنے غرور و تکبر کی بنا پر اسے ایک دن بھی صدر کی کرسی پر بیٹھنا نصیب نہ ہو سکا۔ اسٹیفن ہاکنگ کا شمار دور حاضر کی جینیس اور بڑے سائنسدانوں میں کیا جاتا ہے جس نے بلیک ہولز اور کائنات کی دیگر اقسام پر مختلف مقبول نظریات پیش کیے۔ تاہم دوستو اسٹیفن ہاکنگ خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے انتہائی گستاخانہ لہجہ اختیار کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ خدا پریوں اور جنوں کی داستانوں کی طرح محض ایک کہانی ہے جس کا کوئی بھی وجود نہیں۔ نعوذ باللہ یہ اپنی کتابوں میں بھی خدا کے وجود کو پوری طرح سے جھٹلاتا تھا۔ اس کے نزدیک کائنات کسی خدا نے نہیں بنائی بلکہ یہ ازل سے ہی اپنا وجود رکھتی ہے اور اپنی شکلیں تبدیل کرتی رہتی ہے۔ ایک رات کسی تقریب میں خدا کے وجود کو بڑے زور و شور سے جھٹلا کر واپس آیا، لیکن اگلے ہی دن یہ اپنے گھر مردہ پایا گیا۔ دوستو خدا کے وجود سے انکاری اس سائنسدان کی زندگی بھی کسی سانے سے کم نہ تھی۔ یہ ایلن میسن نامی جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اور جو اس کی بیوی تھی، پوری زندگی اپنی معذوری کی بنا پر اس کو جسمانی تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ کبھی اس کے جسم پر زخموں کے نشان پائے جاتے تو کبھی ہونٹوں پر گہرے کٹ۔ دوستو آج خدا کی بازگشت تو کائنات کی ہر شے میں سنی جا سکتی ہے، تاہم اس اسٹیفن ہاکنگ کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے۔ نیکو ولاگر دوستو نیکو ولاگر انڈیا کے ایک مشہور یوٹیوبر ہیں جنہوں نے اپنے ویورز کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ قبر کوئی عذاب کی جگہ نہیں، اگر انسان چاہے تو اپنی سہولیات و آسائش کی ایک جگہ بھی بنا سکتا ہے۔ نیکو ولاگر نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک بہت ہی عالی شان اور جدید سہولیات سے آراستہ قبر تیار کی جس میں اے سی، پنکھے، میوزک سسٹم اور نہ جانے کون کون سے جدید آلات موجود تھے۔ نیکو یہاں اگلے 24 گھنٹے بہت ہی آسانی سے گزارنے والا تھا۔ نیکو نے اپنے دوست کے ہمراہ باہر سے فوڈ آرڈر کیا جسے قبر میں موجود ایک پائپ سے اندر بھیجا جانا تھا۔ تاہم دوستو کچھ ہی دیر بعد ایک اچانک طوفان اور موسلادھار بارش کی زد میں آ گیا۔ نیکو اور اس کا دوست جو اب تک قبر اور اس کو عذاب کی جگہ سمجھنے والوں کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ خود ایک عذاب میں مبتلا ہو چکے تھے۔ قبر میں پانی بھرنے کے باعث یہاں موجود بجلی اور دیگر آلات ہی ان کی جان کو خطرہ بن چکے تھے۔ نیکو کے دوست نے بے حد مشکل سے انہیں باہر نکالا اور خراب طبیعت کے باعث ہاسپٹل میں منتقل کر دیا۔ دوستو امید ہے کہ اب نیکو یہ جان چکے ہوں گے کہ کائنات کی ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ تھامسن اینڈریو اپنے دور کا سب سے بڑا جہاز بلڈر یعنی جہازوں کو بنانے والا تسلیم کیا جاتا تھا۔ دوستو یہ وہی شخص ہے جس نے اپنے دور کی سب سے مشہور اور عظیم الجثہ یعنی بحری جہاز ٹائٹینک کا نقشہ تیار کیا تھا۔ تھامسن اینڈریو کا کہنا تھا کہ یہ اب تک کا سب سے محفوظ ترین بحری جہاز ہے جسے خدا بھی سمندر میں نہیں ڈبو سکتا۔ لیکن دوستو ہوا بالکل اس کی توقعات کے برعکس۔ ٹائٹینک جہاز اپنے پہلے ہی سفر کے دوران بحری اوقیانوس میں تیرتی ہوئی ایک برفانی تودی سے جا کر ٹکرایا۔ مذکورہ تصادم کے باعث ٹائٹینک جہاز کو شدید نقصان پہنچا اور یہ 1500 سے زائد انسانی جانوں کو لے کر سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہو گیا۔ بڑے بڑے سائنسدان اور مشہور شخصیات بھی اس حادثے کا شکار بنے۔ خود تھامسن اینڈریو بھی اپنے ہی بنائے ہوئے جہاز میں غرق ہو گیا۔ خدا کو للکارنے والے اس متکبر انسان کی لاش تک لوگوں کو نہ مل سکی۔
نمرود انسانی تاریخ کا ایک جابر ترین بادشاہ گزرا ہے جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور اپنی رعایا کو اپنی ہی عبادت کرنے کا حکم دیتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ کی راہ کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ اپنے اللہ سے کہو کہ مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوجیں بھیج دیں، نہ کہ پیغمبر۔ دوستو، یہ وہی بدبخت بادشاہ جس نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں دھکیل دیا، تاہم آپ اپنے رب کی منشا کے تحت محفوظ رہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کی لہلکار کے جواب میں مچھروں کا ایک چھوٹا سا جھنڈ اس پر مسلط کر دیا، جس نے اس کے لشکروں کا نہ صرف خون چوسا بلکہ ان کی ہڈیوں سے گوشت تک نوچ لیا تھا۔ انہی میں سے ایک چھوٹا سا مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچ گیا، جس نے سالہ سال نمرود کو ایک تکلیف دہ اذیت میں مبتلا رکھا۔ یہ ظالم بادشاہ اپنا سر دیواروں سے ٹکراتا اور لوگوں سے کہتا کہ وہ اس کے سروں پر جوتے مارے۔ جب اس کے سروں پر جوتے مارے جاتے تب جا کر اس کے دماغ کو سکون ملتا۔ رب کائنات کے لشکروں کو لہلکارنے والا یہ بادشاہ اس کی ادنیٰ سے مخلوق کے ذریعے ایسے شدید عذاب میں مبتلا ہوا کہ جو لوگ کبھی اس کی عبادت کیا کرتے تھے کہ اب وہی اس کے سر پر جوتے برسنے لگے۔ کئی سال اس شدید عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد یہ بادشاہ عبرتناک موت کا شکار بنا۔ اے ابراہم سن 570 عیسوی ملک یمن پر ایک طاقتور اور جابر بادشاہ ابراہا کی حکومت تھی۔ یہ مسیحیت کا پرجوش حامی تھا جس نے شہری سنامی دینی مسیحیت کی ایک شاندار عبادت گاہ تعمیر کروائی۔ اس عمارت کو وہ شہرت حاصل نہ ہو سکی جو عرب کے شہر مکہ کو حاصل تھی، لہذا غرور و تکبر میں مبتلا اس بادشاہ نے لشکری جلار لے کر مکہ پر حملہ کیا۔ اس کے لشکر میں ہاتھی بھی شامل تھے جو عربوں کے لیے ایک انوکھی اور خوفناک چیز تھی۔ دوستو، اس وقت عرب مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے اور کوئی بھی قبیلہ اس قابل نہ تھا کہ وہ ابراہا کی فوجوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تب خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور آسمانوں سے ابابیلوں کا ایک لشکر نازل فرمایا۔ رب کائنات کے بھیجے اس لشکر نے آسمان سے کنکریاں پھینک پھینک کر مغرور ابراہا اور اس کے لشکر کو بھوسے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ فرعون۔ دوستو، فرعون کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں بلکہ یہ ایک عہدہ تھا جو مصر کا حکمران ہوتا اسے فرعون کہا جاتا۔ یوں تو مصر کی تاریخ ظالم و جابر فرعون کے تذکروں سے بھری پڑی ہے، تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی فرعون شینی رام ثانی کو تاریخ انسانی کی ظالم ترین بادشاہ کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا اور مصر کی عوام کو اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیتا۔ رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس رجوت و ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے خدا واحد پر ایمان لانے اور محکوم و مظلوم انسانوں پر ظلم سے روکنے کی دعوت دی، لیکن یہ بدبخت فرعون باز نہ آیا۔ اس نے قوم بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی خاطر ایک بڑی سعادت کی پیش قدمی شروع کی۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے قوم بنی اسرائیل کو دریائے نیل میں سے ایک راستہ بنا کر پار کر دیا، لیکن جب یہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس راستے پر اترا تو رب عز و جل نے اسے اور اس کے لشکروں کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ یوں تو فرعون ہزاروں سال قبل ہی جہنم